شبر صاحب، میں آپ کو شامل کرتا ہوں اس ساری بحث میں، اور آپ کیونکہ ماہر ہیں اور آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے، لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں، سماج نہیں چل سکتا آگے. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا آنے والی جو اپوزیشن ہوگی وہ اس وقت کی حکومت کے ساتھ ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی مساعی معیشت کرے گی؟ نہیں، دیکھیں، میرا جو تجربہ ہے اور میری جو پاکستان کے معاشرے کی اسٹڈی ہے، اس میں جو ہمارے سیاست میں پولرائزیشن ہو چکی ہے، میں کسی بھی پازیٹیو ری ایکشن کو اینٹیسپیٹ نہیں کرتا، بلکہ میں یہ اینٹیسپیٹ کرتا ہوں کہ although کہنا نہیں چاہیے مگر الیکشن ہمیں اس اکنامک سائڈ پہ اسٹیبلٹی نہیں دیں گے. تو پھر کیا کریں اگر آپ نہیں، وہ ایک سوال ایک طرف آپ کا یہ بھی منتر ہے کہ جی جب تک اگر سیاسی سکون نہیں ہوگا، سیاسی طور پہ ہم اسٹرانگ نہیں ہوں گے، ہم معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. نہیں، دیکھیں، یہ میں اس کو الٹا کہتا ہوں. جب تک آپ معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے، سیاسی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے سہیل بڑائی، آپ اس پہ کیا بولو گے؟ جو ہمارا یہ سوال ہے کہ جو جماعت کامیاب ہوگی، مدت پوری کرے گی، اقتصادی طور پہ خوشحالی آئے گی، اور کیا جو اپوزیشن ہے وہ اس کو سوچے گی کہ اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے ملک کے معاملات کو چلانے کے لیے؟ دیکھیں جی، اگرچہ الیکشن بہت ہی ایک صحت مند ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس سے ایک دوبارہ سے آپ کانفیڈنس لیتے ہیں عوام سے، اور لوگ جو ہیں وہ نئے سرے سے امیدیں باندھتے ہیں، اور سیاستدان نئے سرے سے عہد کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے مسائل حل کرنے ہیں. لیکن یہ بات میں شبر زیدی صاحب سے اور جو ہے بخاری صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پکچر جو ہے بڑی گلومی ہے. کیا اس میں گلوم کیا ہے؟ گلوم یہ ہے کہ جو پولرائزیشن ہے، اس کے جو ایکٹر ہیں وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ راستہ جو معاشی استحکام کا راستہ ہے وہ بھی سیاسی استحکام سے نکلتا ہے. ایگری. اب سوال یہ ہے کہ ریکنسیلیشن جب تک نہیں ہوگی، آپ اس وقت تک آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ انتخابات سے پہلے ریکنسیلیشن ہو جائے؟ سب سے بہترین تو یہ ہے کہ رولز آف گیم سب کا کانفیڈنس ہو الیکشن پر. اور اگر نہیں ایسا ممکن، ایک پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے یہ ڈائلاگ کرے، تو کم از کم ابھی سے یہ پرامس تو کرے کہ میں الیکشن کے بعد ریکنسیلیشن کروں گا. سہیل، کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک پارٹی سے یہ اس بات کا ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ ریکنسیلیشن کی بات کرے، تو دوسری پارٹی جو طریقہ کار استعمال کر رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جمہوری عمل کا رستہ اور ہے اور ایجیٹیشن کا رستہ اور ہے؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تو مظلوم ہے، اور یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد جی 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ مظلوم ہے. اور کس نے مظلوم بنایا انہیں؟ اپنی ان کی غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مظلوم سے بھی آپ وہی ڈیمانڈز کرتے ہیں جو اس وقت کا حاکم ہوتا ہے؟ نہیں، مظلوم جو ہے اس کو تھوڑا فیسیلیٹیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. Can I invite the person who really handles with the elections? پلیز. اتنی موٹی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، اس میں تمام ریفرنسز ہوتے ہیں پچھلے کئی انتخابات کے. جی محترم مدثر رضوی صاحب، آپ جو یہ سوالات ہم نے رکھے ہیں اپنے سامنے آج، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میں بالکل ایگری کرتا ہوں سہیل بڑائی صاحب نے جو کہا کہ جو اکنامک گروتھ، ترقی، ڈیولپمنٹ، اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لازمی ہے. لیکن اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں شبر صاحب. اچھا، اور ہاں، زیدی صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو اکنامک پرسپیکٹو سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پولیٹیکل الیکشن کے بعد یقیناً پولیٹیکل سرٹنٹی تو آ جاتی ہے. 2013 کے بعد الیکشنز ہوئے، رزلٹ ڈسپیوٹڈ تھے، 1.5 سال اسلام آباد کے سڑکوں پہ، پارلیمنٹ کے باہر دھرنا رہا. وہ 2014 میں وہ میں خالی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا. چین کے صدر صاحب کا دورہ پوسٹ پون ہو گیا، لیکن پولیٹیکل پروسیس چل رہا تھا، سرٹنٹی تھی. اکنامک گروتھ جس طرح کی بھی ہوئی، اس کی کوالٹی پہ ہم بیٹ کر سکتے ہیں. انٹرپٹ یو سر فار اے سیکنڈ. جب ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پروسیس چل رہا تھا، تو پولیٹیکل پروسیس میں قبریں بھی کھودی جاتی ہیں، کپڑے بھی اس کی طرف میں ابھی آتا ہوں. لیکن جو پولیٹیکل جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ اس میں لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں. ہاں، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اس میں وہی کہہ رہا ہوں، اس میں ایجیٹیشن ایک حد تک ہوتا ہے پولیٹیکل پروٹیسٹ میں. جہاں بھی دیکھا، ہم ایک اسٹرگلنگ ڈیموکریسی ہیں. جھوٹ نہیں ہونا چاہیے ہے، وائلنس نہیں ہونا چاہیے، لیکن پولیٹیکل پروٹیسٹ جمہوریت کا حصہ ہیں، اور یہی پروٹیسٹ اور ایکسپریشن جمہوریت کا حصول ہے.
اس کو جس طریقے سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے بعض دفعہ وہ اگلی سچویشن کر جاتی ہیں. تو پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے. الیکشن کے بعد ہمیں یہ یقین ہے کہ کم از کم ایک پولیٹیکل سرٹنٹی ضرور آ جائے گی. چاہے حکومت جو آئے وہ آپ کی الگ بات ہے کہ وہ 5 سال چلتی ہے 3 سال چلتی ہے, لیکن ایک سرٹنٹی ضرور ہوتی ہے, اور سرٹنی میں یقیناً آپ کو ایک معاشی سانس لینے کا بھی موقع ملتا ہے. اور ضروری نہیں ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان میں الیکشن کے جو نتائج ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایگری کر لی ہوں, لیکن اکنامک گروتھ جس طرح بھی دھکا کھا کے اسٹرگل کر کے کچھ نہ کچھ چلتی رہی. اس سچویشن پہ ہم نہیں پہنچے تھے کہ 0% پہ ہم آ کے کھڑے ہو جائیں یا مائنس میں ہم چلے جائیں. اس سچویشن پہ یہ شاید پہلی دفعہ ہم آئے. اچھا, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں مدثر کہ 2013 کا انتخاب ہوتا ہے, 2014 میں سیاسی عمل شروع ہو جاتا ہے بقول آپ کے, تو یہ 2024 کا جو انتخاب ہے یہ 2024 میں ہی ایسا کوئی سیاسی عمل شروع ہو جائے گا مخالفین کی طرف سے؟ دیکھیں, جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ الیکشن ریزلٹس کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کیے گئے, ہارنے والی پارٹیاں ہمیشہ ریزورٹ کرتی ہیں اس رزلٹ کو چیلنج کرنے پہ. کچھ پارٹیز نے اس میں پروٹیسٹ بھی کی راہ اختیار کی. مثال کے طور پہ 2018 کے بعد بھی جمعیت علماء فضل الرحمان صاحب اسلام آباد میں آئے, انہوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا, اور وہ بھی اچھے خاصی تعداد میں لوگ تھے, لیکن توڑ پھوڑ نہیں ہوئی, واپس چلے گئے. جو بھی ان کی ڈیل ہوئی, ایگریمنٹ ہوئی, اس میں ہم نہیں جاتے, لیکن پروٹیسٹ ہوتی رہی ہیں. اور ہمیں 2024 کے بعد بھی جو پاکستان کی تاریخ رہی ہے, ضروری نہیں ہے کہ ساری پارٹیاں ایکسیپٹ کریں, اور پروٹیسٹ سے ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. بھلا قبریں کھودیں, بھلا کچھ کریں, ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. یہ تو پولیٹیکل ایتھکس آپ کی ہے, پولیٹیکل مورالٹی ہے. سیاسی لیڈرز کو خود سوچنا چاہیے کہ آپ کس طرح پولرائزیشن کہاں پہ لے جا رہے ہیں. جس پولرائزیشن پہ ہماری سوسائٹی چلی گئی ہے, وہ شاید ہم اس میں جتنی بٹرنس سوسائٹی میں آگے, وہ بٹرنس ڈیپ ڈاؤن لوگوں تک چلی گئی ہے, گلی محلوں گھروں کے اندر تک وہ بٹرنس چلی گئی. اس بٹرنس, یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ اس لیڈرشپ میں پازیٹیو رینفورسمنٹ. مدثر, کیا یہ بٹرنس نہیں مجبور کرتی سب لوگوں کو کہ 8 تاریخ کو پولنگ اسٹیشن پہ جائیں, اپنے ووٹ کاسٹ کر کے اپنی بٹرنس کا اظہار کریں؟ دیکھیں, اس جو انسرٹنٹی کی صورتحال رہی ہے, یہ ایک انسرٹن فضا جو ہوتی ہے, اٹ ورکس بوتھ ویز. اس سے ٹرن آؤٹ ڈپریس بھی ہو جاتا ہے. اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ الیکشن کے فیصلے پہلے ہو گئے, جس طرح کا ایک امپریشن بنایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بہت سارے لوگ الیکشن میں آتے نہیں, اٹ لیڈس ٹو اے ڈپریسڈ ٹرن آؤٹ. یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ 1997 میں آپ کو یاد ہوگا 27% ٹرن آؤٹ تھا, اور صبح جب اٹھے تو 35% ہو گئے نمبرز. دیکھیں, میرا یہ ویو ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پاکستان کا عام آدمی ہے, اس کو پاکستان کی معاشی مسائل, معاشی حالت کا پورا ادراک نہیں ہے. میں عام آدمی بات ہوں. پاکستان, جس طرح میں نے بہت پہلے کہا تھا, پاکستان ڈیفالٹ کے بہت نزدیک پہنچا ہے اور ابھی وہیں کھڑا ہے. تو الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, الیکشن نہ ہوتے یا نہیں ہوتے, ہمیں جو بات کسی نے کی تھی, اور ہم نے اکنامک سائٹ پر اسٹیبلشمنٹ کو SIFC کے تھرو ان روڈ دے دی ہے. اور یہ بات بھی آپ کو ماننی پڑے گی, جو ہمارے تاجر بھائی بیٹھے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کہ جب PDM کی گورنمنٹ ختم ہوئی ہے, اس کے بعد سے آج تک اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. غلط یا صحیح؟ آئی ہے. میں ایک بات ہو کر, اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے. اب اس اسٹیبلٹی کو میں الیکشن کا ڈیفرمنٹ جسٹیفائی نہیں کرتا. میرا سوال صرف یہ ہے کہ SIFC کے ساتھ, اور ایک پرٹیکولر ہم سمجھتے ہیں, ہمیں بتایا کہ SIFC کا مطلب کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ جو آنے والے ہیں, جو بھی آئے گا XYZ ABCD, کیا وہ اس سسٹم کو کیری کرنے کو تیار ہے؟ That is the first reconciliation, that is to be taken, and that is very important. مدثر صاحب, میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر انتخابی مہم یہ شروع ہوتی ہے, اس میں سیاسی تقسیم اور بڑھ جاتی ہے, تو مدثر صاحب ہم کہاں جائیں گے؟ دیکھیں, وائلنس, پولیٹیکل وائلنس پاکستان میں ہوتا رہا ہے, پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اس کی نوعیتیں بدلتی رہی ہیں. جو پچھلے 2002 کا جو الیکشن تھا, اس میں پولیٹیکل وائلنس کثرت سے زیادہ تھا. لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن اس سے پہلے ہوئے تھے, اس میں 75-100 کے قریب لوگ پولیٹیکل وائلنس میں, کوئی ٹیررسٹ وائلنس نہیں تھا. لیکن جو پچھلے کئی الیکشنز ہوئے ہیں, 8 کا الیکشن ہوا, اس میں ٹیررزم ریلیٹڈ وائلنس تھا. پولیٹیکل وائلنس ریلیٹیولی کم ہوا ہے جو پچھلے 3 الیکشن سائیکلز ہیں, لیکن ایکسٹریمسٹ وائلنس بڑھا ہے. لیکن اس دفعہ جس قسم کی پولرائزیشن ہے, اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ لیڈرشپ اگر اس غصے کو ری انفورس کرتی ہے, تو یہ پولنگ سٹیشن لیول تک وائلنس جا سکتی ہے. ایک
क्वेश्चन में जवाब दो क्या है? देखें, पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि जो सियासी पार्टियां लॉन्ग मार्च करती हैं या प्रोटेस्ट करती हैं या वायलेंट होती हैं, उसके पीछे माजी की मुक्तदरा का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ये मुक्तदरा पे मैं बात करता हूँ अगले सेगमेंट में जाके। जी। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मुक्तदरा का काम होना चाहिए कि जो भी हुकूमत हो उसको जो है वो उसको ओबे करे और इस तरह की जो वायलेंस है इसको रोके, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें भी चलती रहेंगी और पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता रहेगा।